بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بات کریں غیر مسلم ماہرین معاشیات کے متعلق تو ان کے 3 مکتب فکر ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلاسیکی مکتب فکر۔ کلاسیکی مکتب فکر کے بانی سکاٹ لینڈ یعنی انگلینڈ کے رہنے والے ایڈم سمتھ ہیں۔ یہ اس کے بانی ہیں کلاسیکی مکتب فکر کے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1776 عیسوی میں۔ 1776 عیسوی میں ایک کتاب ہے یا ایک ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ ان کو علم معاشیات کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے، بابائے معاشیات بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے دولت اقوام عالم یعنی ویلتھ آف نیشن، اس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ اپنی کتاب میں معاشیات کی کوئی مقرر تعریف نہیں کی، لیکن ان کے نزدیک جو معاشیات کی تعریف بنتی ہے وہ یہ ہے: معاشیات ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت سے بحث کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے علم کے اندر یہ اپنی معاشیات کی تعریف میں 4 چیزیں شامل کی ہیں، اور اس کی کتاب کے بھی 4 حصے ہیں۔ اب ہر ایک کی ہم آپ کو مختصر طور پہ بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیدائش دولت۔ پیدائش دولت سے مراد یہ ہے کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے، دولت کو پیدا کرنے والے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ عام طور پہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ عاملین پیدائش کتنے ہیں، بڑا اہم سوال ہے۔ تو عاملین پیدائش 4 ہیں: زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم۔ ان کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں: زر، زمین، محنت، تنظیم۔ یعنی عاملین پیدائش 4 ہیں۔ تو یہ چاروں مل کر اشیاء اور خدمات کو پیدا کرتے ہیں جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے۔ صرف دولت کسے کہتے ہیں؟ صرف دولت سے مراد یہ ہے کہ دولت کو کس طرح خرچ کیا جاتا ہے۔ دولت کا وہ حصہ جو ہم ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں وہ صرف دولت کہلاتا ہے۔ دولت خرچ کرتے وقت بنیادی چیز جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ افادہ ہے یعنی بچت ہے۔ جب تک کسی چیز میں ہمیں زیادہ افادہ نظر آئے اس وقت تک اس شے پر رقم خرچ کرتے ہیں، اور جب اس کا افادہ کم ہو جائے، اہمیت کم ہو جائے تو ہم خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صرف دولت۔ دولت کو کس طرح خرچ کیا جائے، یہ صرف دولت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے تبادلہ دولت۔ تبادلہ دولت سے مراد یہ ہے یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ یا بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کس طرح جاتی ہے، اس کے متعلق جاننا تبادلہ دولت ہے۔ تقسیم دولت۔ تقسیم دولت سے مراد یعنی دولت کو 4 عاملین پیدائش مل کر پیدا کرتے ہیں: زر، زمین، محنت، تنظیم، اور دولت انہی 4 عاملین میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی زمین کا جو معاوضہ ہے اس کو لگان کہتے ہیں، محنت کا جو معاوضہ ہے محنت کے بدلے میں اجرت ہے، اسی طرح سرمایہ جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ نفع ہے جس کو سود بھی کہتے ہیں، سرمایہ کا سود، اور تنظیم کا منافع ہے۔ یہ دولت جس اصول کے تحت ان عاملین میں تقسیم ہوتی ہے اسے تقسیم دولت کہتے ہیں۔ بہرحال آپ تقسیم دولت میں یہ یاد رکھیں، عاملین پیدائش میں جو 4 ہیں ان میں زمین کا جو معاوضہ ہے اس کو لگان، محنت کی اجرت، اور سرمایہ کا سود، اور تنظیم کا منافع ہے۔ کلاسیکی مکتب فکر پر بہت تنقید کی گئی، کیونکہ آپ سن رہے ہیں اس تعریف میں بار بار دولت کا لفظ آ رہا ہے، تو انہوں نے بعض نے اس کو دولت کا علم کہہ دیا، بعض نے دولت پرستی کا علم کہہ دیا، اور بعض نے اس کو شیطانی علم کہہ دیا، بعض نے اس کو دال روٹی کا علم کہہ دیا۔ بہرحال کلاسیکی مکتب فکر پر بہت اعتراضات کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا مکتب فکر ہے اس کو کہتے ہیں نو کلاسیکی مکتب فکر۔ اس کا بانی جو ہے الفرڈ مارشل ہے۔ نو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی الفرڈ مارشل ہے، اور اس کی کتاب کا نام ہے اصول معاشیات۔ اور اگر مختصر طور پہ پوچھا جائے تو اس نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا۔ الفرڈ مارشل نے
معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا ہے۔ الفرڈ مارشل کہتا ہے معاشیات میں انسان کی ان سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کس طرح دولت کماتا ہے اور اسے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے ضامن مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پس معاشیات ایک طرف تو دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا علم بھی ہے۔ ایک پروفیسر پیگو نامی گزرا ہے، وہ بھی الفرڈ مارشل سے متاثر تھا۔ پروفیسر پیگو کہتا ہے معاشیات معاشی خوشحالی معاشرتی خوشحالی کے مطالعہ کا نام ہے۔ معاشیات معاشرتی خوشحالی کے مطالعہ کا نام ہے، یہ پروفیسر پیگو نے تعریف کی ہے۔ اس کا تعلق بھی نو کلاسیکی مکتب فکر سے ہے۔ الفرڈ مارشل کی تعریف پر جو سب سے زیادہ تنقید کی گئی ہے وہ اس بات پر، کیونکہ الفرڈ مارشل نے معاشیات میں کہا تھا نا، انسان کی ان کاوشوں یا ان کوششوں کو کہتے ہیں جو مادی لوازمات، مادی یعنی جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آنے والی لوازمات ہیں، ان لوازمات کے لیے انسان جو کوشش کرتا ہے وہ علم معاشیات میں شامل ہیں۔ اب جو غیر مادی لوازمات کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، ایک جج ہے، ایک وکیل ہے، تو وہ اس لحاظ سے معاشیات سے نکل جاتے ہیں، گویا کہ وہ معاشیات کی تعریف میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان کا تعلق مادی لوازمات کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، بلکہ معاشیات میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ سب سے بڑی تنقید ان کے اوپر یہ کی گئی کہ آپ کی تعریف میں معاشیات میں ڈاکٹر، وکیل، جج یہ چیزیں شامل، یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح اس کی تعریف میں، یعنی الفرڈ مارشل کی تعریف میں فلاح کا لفظ بھی ہے کہ معاشی فلاح، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاح کا مفہوم واضح نہیں ہے اور فلاح کی پیمائش کے لیے پیمائش بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ فلاح کا مفہوم اور پیمائش ہر ایک کے پیمانے اور زاویے کے مطابق جدا جدا ہے۔ مثلا ایک چیز ایک بندے کے نزدیک فلاح اور کامیابی ہے، دوسرے کے نزدیک وہی خسارہ اور نقصان ہے، لہٰذا اس علم کا مقصد اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں الفرڈ مارشل نے پسند ناپسند کا مسئلہ کھڑا کر کے علم معاشیات کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہے جدید مکتب فکر یا جدید ماہرین۔ ان کا جو نمائندہ ہے وہ ہے لندن سکول آف اکنامکس کے پروفیسر ہیں رابنز۔ پروفیسر رابنز صاحب نے جو تعریف کی ہے اور ان کی کتاب جو ہے وہ ہے علم معاشیات کی نوعیت و اہمیت۔ انہوں نے علم معاشیات کی تعریف میں یہ کہا کہ انسانی حاجات یا مقاصد لا تعداد اور ان گنت ہیں۔ انسانی خواہشات لا تعداد ہیں، انسان کی پیدائش سے ہی حاجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کے پاس جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ محدود ہیں، یعنی ایک طرف لامحدود خواہشیں ہیں اور دوسری طرف محدود ذرائع ہیں۔ اب پروفیسر رابنز کہتا ہے کہ ان خواہشات کو جو لامحدود ہیں مگر ان کو پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع کی موجودگی کی وجہ سے انسان جس طرز عمل کو اختیار کرتا ہے وہ طرز عمل معاشیات ہے۔ ہر علم کے اندر کچھ الفاظ خاص معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جنہیں بنیادی تصورات یا اصطلاحات کا نام دیا جاتا ہے، تو اسی طرح علم معاشیات کے اندر بھی چند ایسے الفاظ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے حاجات۔ انسان کی ضروریات کو حاجات کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے معاشی جد و جہد کرتا ہے۔
پھر ان حاجات کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کی ضروریات کو حاجات کہا جاتا ہے۔ حاجات کی 3 قسمیں ہیں: ضروریات زندگی، آسائشات زندگی، تعیشات زندگی۔ ایک تو وہ ہیں جو زندگی کی ضرورت ہیں، زندگی ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو زندگی کے آسانی کے لیے ہیں، جن کو آسائش زندگی کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر تعیشات زندگی، یعنی زندگی کے اندر اپنے لیے عیش اور عشرت وغیرہ اور جو ضروریات سے زائد چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے افادہ۔ افادہ علم معاشیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی شے یا خدمت میں پایا جانے والا وہ جوہر، کسی شے یا کسی خدمت میں پایا جانے والا وہ جوہر جس کی بدولت ہماری کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، افادہ کہلاتا ہے۔ مثلا روٹی کا افادہ کیا ہے؟ اب روٹی کا افادہ ہے بھوک مٹانے کی صلاحیت۔ اسی طرح پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت ہے، تو یہ پانی کا افادہ ہے، یعنی پانی سے جو افادہ کا معنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ تو پانی میں ہمیں پیاس بجھانے کا افادہ موجود ہے، اور روٹی میں بھوک مٹانے کا جو وصف موجود ہے اس کو افادہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے اشیاء۔ اشیاء کسے کہتے ہیں؟ اشیاء یا خدمات۔ اشیاء سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے انسانی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، جن چیزوں سے انسانی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے وہ اشیاء اور خدمات کہلاتی ہیں۔ مثلا خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے۔ اور اشیاء کے علاوہ لوگوں کے جو ہنر ہیں، لوگوں کے اندر جو صلاحیت موجود ہے، اور لوگوں کے جو ذاتی کام ہیں جن سے بہت ساری حاجات ہماری پوری ہوتی ہیں، انہیں خدمات یا سروس کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مزدور ہے، ایک درزی ہے، ایک نئی ہے، ایک موچی ہے، ان کے اندر جو ہنر ہے اور اس ہنر کے بدلے میں جو کام کرتے ہیں اس کو خدمات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے دولت۔ معاشیات میں دولت سے مراد وہ شے ہے جس میں افادہ پایا جاتا ہے، جس سے کوئی انسانی حاجت پوری ہوتی ہو۔ جس چیز میں افادہ پایا جاتا ہو اور اس سے انسانی حاجت پوری ہوتی ہو اس کو کہتے ہیں دولت۔ اور آمدنی سے مراد وہ معاوضہ ہے جو کسی شخص کو اس لیے وصول ہوتا ہے کہ وہ اشیاء و خدمات پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، یعنی کسی شخص کی ذاتی محنت کا نتیجہ یا معاوضہ آمدنی کہلاتا ہے۔ اور آمدنی کا وہ حصہ جو صرف نہ کیا جائے، جو بچ جائے، اس کو بچت کہتے ہیں۔ آمدنی کا وہ حصہ جو اشیاء سرمایہ پر خرچ کیا جائے، آمدنی کا وہ حصہ جو اشیاء سرمایہ پر خرچ کیا جائے اس کو سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم علم معاشیات کے متعلق جو غیر مسلم ماہرین ہیں ان کے تینوں مکتب فکر کے متعلق پڑھ آئے ہیں، تو اب ہم مختصر ان کے سوالات ایک مرتبہ پھر آپ کو بتلا دیتے ہیں جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال ہے کس ماہر نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے ایڈم سمتھ۔ ایڈم سمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا۔ اگلا سوال ہے کس معیشت دان نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا؟ تو اس کا نام ہے الفرڈ مارشل، جس نے مادی خوشحالی کا نام قرار دیا۔ اگلا سوال ہے کس ماہر معاشیات نے معاشیات کو غیر جانبدارانہ اور طبعی علم کا درجہ دیا؟ تو یہ ہے جدید مکتب فکر کے بانی پروفیسر رابنز۔ اگلا سوال ہے کہ کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کون ہے؟ تو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ایڈم سمتھ ہے۔ اگلا سوال کس شخصیت کو نو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے الفرڈ مارشل۔ اگلا سوال معاشیات میں انسانی زندگی کے کس پہلو کو خصوصی اہمیت ہوتی ہے؟ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، سیاسی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، تمدنی پہلو ہے، دیگر پہلو ہیں، اور معاشیات میں انسان کی معاشی پہلو کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خصوصیت دی جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ کلیاتی معاشیات میں کس مسئلہ کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ تو کلیاتی معاشیات میں بین الاقوامی تجارت کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ہوگا کہ یہ کلیاتی معاشیات ہے کیا چیز؟ تو کلی معاشیات یا کلیاتی معاشیات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں، علم معاشیات کی دو قسمیں ہیں، نظریاتی معاشیات، اطلاقی معاشیات۔ پھر نظریاتی معاشیات کی دو قسمیں ہیں، اثباتی یا ایجابی معاشیات، فلاحی معاشیات۔ آپ ان کو سکرین کے اوپر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ علم معاشیات کی دو قسمیں ہیں، نظریاتی معاشیات، اطلاقی معاشیات۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں نظریاتی معاشیات کی دو قسمیں ہیں، اثباتی یا ایجابی معاشیات، اور دوسری قسم ہے فلاحی معاشیات۔ یہ فلاحی معاشیات کا تصور جس نے دیا وہ ڈاکٹر الفرڈ مارشل اور پیگو وغیرہ یہ لوگ ہیں۔ اور اثباتی معاشیات کی پھر دو قسمیں ہیں، جزوی معاشیات جس کو مائکرو بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی صورت میں معیشت کے مختلف شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کلی معاشیات یا کلیاتی معاشیات، اس کو مائکرو بھی کہتے ہیں، MACRO۔ اس کا معنی لارج یعنی بڑا، اور یہ اصطلاح یا یہ تصور یا اس کا نظریہ لارڈ کینز نے پیش کیا تھا، اور اس میں مجموعی چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قومی آمدنی، مجموعی طلب، مجموعی رزق، مسائل کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر دیکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ ہمارا سوال بھی یہی تھا کہ کلی معاشیات میں کس مسئلے کو زیر بحث لایا جاتا ہے؟ تو درست جواب ہے بین الاقوامی تجارت۔ اگلا ہمارا سوال ہے، معاشیات اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے کیا ہے؟ معاشیات علم الہدایت ہے، معاشیات محض فن ہے، معاشیات محض علم ہے، یا علم اور فن دونوں ہیں؟ تو درست جواب یہ ہے کہ معاشیات بیک وقت علم بھی ہے، بیک وقت فن بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، معاشیات میں کون سے رویوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ نفسیاتی رویوں کا، انفرادی رویوں کا، اجتماعی رویوں کا؟ تو درست جواب ہے اجتماعی رویوں کا معاشیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی رویوں سے معاشیات کا یا انفرادی رویوں سے معاشیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے، کلیاتی معاشیات کو یا کلی معاشیات کو کس نے متعارف کروایا؟ تو اس کا درست جواب ہے لارڈ کینز نے۔ اگلا سوال، معاشیات کا بنیادی موضوع کیا ہے، یا بنیادی موضوع جس سے معاشیات میں بحث کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اس جگہ پہ آپ پروفیسر رابنز کی تعریف کو یاد رکھیے گا کہ محدود ذرائع کے بہتر استعمال سے لامحدود مقاصد کا حصول کس طرح ممکن ہو، اس چیز کو معاشیات کا موضوع کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ایڈم سمتھ کا تعلق برطانیہ کے کس علاقے سے تھا؟ تو ایڈم سمتھ کا تعلق برطانیہ کے علاقے سکاٹ لینڈ سے تھا۔ اگلا سوال یہ، بابائے معاشیات کسے کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے بابائے معاشیات ایڈم سمتھ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ، کون سے ماہرین معاشی معاملات میں حکومت کی دخل اندازی کے خلاف تھے؟ تو کلاسیکی مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ معاشی معاملات میں حکومت کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ معاشیات کو سائنس کا علم کس نے قرار دیا؟ تو معاشیات کو سائنس کا علم قرار دینے والا پروفیسر رابنز ہے۔ اگلا سوال یہ، کون سے قوانین مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں؟ تو معاشی قوانین جو ہیں وہ مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یہ، اصول معاشیات، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہیں الفرڈ مارشل۔ اگلا سوال، کون سی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ آپ کو ابھی میں نے بتلایا ہے کہ مجموعی رویوں کا جائزہ جس معاشیات میں لیا جاتا ہے وہ کلی معاشیات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس نے معاشیات کو طبعی علم کا درجہ دیا؟ تو الفرڈ مارشل نے معاشیات کو طبعی علم کا درجہ دیا ہے۔ اگلا سوال، روزگار کا مسئلہ
روزگار کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے جزوی معاشیات میں کلی معاشیات میں؟ تو جواب یہ روزگار کا تعلق کلی معاشیات کے ساتھ ہے، کسی فرد واحد کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا تعلق کلی معاشیات کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور کتاب معاشیات کی نوعیت اور اہمیت، معاشیات کی نوعیت اور اہمیت، اس کتاب کے مصنف ہیں پروفیسر رابنز۔ معاشیات کا بانی جو ہے ایڈم سمتھ ہے، اور معاشیات مادی فلاح و بہبود کا علم ہے، یہ تصور پیش کیا ہے نو کلاسیکل ماہرین نے۔ معاشی قوانین کا تعلق سیاست سے بھی نہیں ہے، صنعتی معاشیات سے بھی نہیں ہے، بلکہ کلی معاشیات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دولت اقوام، ویلتھ آف نیشن، جو ایڈم سمتھ کی کتاب ہے، یہ کب چھپی تھی؟ یہ 1776 عیسوی میں چھپی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ معاشیات کی سب سے جامع اور انسان کے قریب ترین تعریف کس نے کی ہے؟ تو وہ پروفیسر رابنز نے کی ہے، جو جامع تعریف ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کتاب اصول معاشیات، اصول معاشیات کتاب کے مصنف الفرڈ مارشل تھے، تو یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ تو یہ کتاب لکھی گئی ہے 1890 میں۔ اگلا سوال یہ روزگار، سود اور زر کا عمومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو روزگار، سود اور زر کا عمومی نظریہ پیش کرنے والا لارڈ کینز ہے۔ مالتھس جس نے آبادی کا نظریہ پیش کیا تھا، نظریہ آبادی کو ہم آئندہ پڑھیں گے، اس کا تعلق برطانیہ سے تھا، اور مالتھس کی وجہ شہرت بھی نظریہ آبادی ہے۔ اگلا سوال پھر کلی معاشیات کا آغاز کس نے کیا؟ کلی معاشیات کا آغاز جس نے کیا ہے وہ ہے لارڈ کینز۔ کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ایک بار پھر سن لیجئے، ایڈم سمتھ ہے۔ معاشیات کی نوعیت اور اہمیت نامی کتاب جس نے لکھی ہے وہ پروفیسر رابنز ہے۔ کلاسیکی ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے، اور جزوی معاشیات کا تعلق ہے فرم کے رویے سے یا صارف کے رویے سے، ان کا تعلق جزوی معاشیات کے ساتھ ہے۔ مادی فلاح کا علم، یہ نو کلاسیکی مکتبہ فکر کے لوگوں کے نزدیک معاشیات مادی فلاح کا علم ہے۔ یاد رکھیے گا دولت اقوام پروفیسر ایڈم سمتھ کی کتاب جو ہے اس کے 4 حصے ہیں، جس طرح عاملین پیدائش 4 ہیں۔